بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سبھی لوگ؟ امید کرتا ہوں اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اچھے رہیں۔ جیسا کہ آپ سبھی کو پتہ ہے، ہم نے کچھ دنوں پہلے ایک پوسٹر ڈالا تھا کہ محرم میں کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ اس کے اوپر الحمدللہ فتاوی رضویہ سے آج ہم بات کریں گے کہ محرم کا مہینہ انشاءاللہ تعالی شروع ہو چکا ہے اللہ کے رحم و کرم سے۔ تو آئیے، اس میں آج بہت سی بدعتیں ایجاد ہو گئی ہیں جس کو نا علمی کی وجہ سے ہمارے سنی مسلمان بھائی بھی اس بدعت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے، اس ماہ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مذہب اسلام میں ایک اللہ کی عبادت ضروری ہے، بے شک ساتھ ہی ساتھ اس کے نیک بندوں سے محبت و عقیدت بھی ضروری ہے۔ اللہ کے نیک، اچھے اور مقدس بندوں سے اصلی، سچی اور حقیقی محبت تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ نے جو راستہ دکھایا ہے اس پر چلا جائے، ان کا کہنا مانا جائے، اپنی زندگی ان کی زندگی طرح بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دائرے میں رہ کر ان کی یاد منانا، ان کا ذکر اور چرچا کرنا، ان کی یادگاریں قائم کرنا بھی محبت و عقیدت ہے۔ اور اللہ کے جتنے بھی نیک اور بزرگان بندے ہیں، بزرگین برگزیدہ بندے ہیں، ان سب کے سردار اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جس کو دین و دنیا کا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اور دیتا ہے اور دے گا، سب انہی کا ذریعہ وسیلہ ہے اور صدقہ ہے۔ ان کا جب وسیلہ ہوا اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو انہیں اپنے قریبوں دو طرح کے لوگ چھوڑے تھے۔ ایک تو ان کے ساتھی جنہیں صحابی کہتے ہیں، ان کی تعداد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرے حضور کی آل اور اولاد ہیں، آپ کی پاک بیویاں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ حضور کے قریبی ان سب لوگوں سے محبت رکھنا مسلمانوں کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضور کے اہل بیت ہوں یا آپ کے صحابی، ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ایسا کرنے والے گمراہ و بددین ہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضور کے اہل بیت میں ایک بڑی ہستی امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت سے بھی ہیں، یعنی آپ کی پیاری بیٹی کے پیارے بیٹے، آپ کے پیارے اور چہیتے نواسے ہیں۔ رات بھر جا کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والے، متقی، عبادت گزار، پرہیزگار بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کے لیے رائے خدا میں گلا کٹانے والے شہید بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو جمعہ کے دن 61 ہجری یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور بہت سے گھر والوں کو ظالموں نے ظلم کر کے کربلا نام کے ایک میدان میں 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک دل دہلانے والا حادثہ ہے، اور 10 محرم کو جو کہ پہلے ہی سے ایک تاریخ اور یادگار دن تھا، اس حادثے نے اس کو اور بھی زندہ جاوید کر دیا، اور اس دن کو حضرت امام حسین کے نام سے جانا جانے لگا، اور گویا یہ حسینی دن ہو گیا۔ اور بے شک ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا ہونا ہی چاہیے، بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن مذہب اسلام ایک سیدھا، سچا، سنجیدگی اور شرافت والا مذہب ہے، اور اس کی حدیں مقرر ہیں، لہٰذا اس میں جو بھی ہو سب مذہب اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، تب ہی وہ اسلامی بزرگوں کو یادگار کہلائے گی۔ اور جب ہمارا کوئی بھی طور طریقہ مذہب کی لگائی ہوئی 4 دیواریوں سے باہر نکل گیا، تب وہ غیر اسلامی اور ہمارے بزرگوں کے لیے باعث بدنامی ہو گیا۔ ہم جیسا کریں گے، ہمیں دیکھ کر دوسرے مذہب کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے بزرگ بھی ایسا کرتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ قوم اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کا تعارف ہوتی ہے، اور ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جوئے، شراب، گانے بجانے اور تماشوں سے بچ کر ایماندار، شریف اور بھلے آدمی بن کر رہیں گے، تو دیکھنے والے کہیں گے کہ جب تک یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے بزرگ کتنے اچھے ہوں گے۔ اور جب ہم اسلام کے ذمہ دار، ٹھیکیدار بن کر اسلام اور اسلامی بزرگ کے نام پر غیر انسانی حرکتیں کریں گے، تو یقیناً جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا، ان کی نظر میں ہمارے مذہب کا غلط تعارف ہوگا، اور پھر کوئی کیوں مسلمان بنے گا۔ حسینی دن یعنی 10 محرم کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہی سب کیا اور امام حسین کے کردار کو بھول گئے، اور اس دن کو کھیل تماشوں، غیر شرعی رسم و ناچ گانوں، میلوں ٹھیلوں اور
تفریحوں کا دن بنا ڈالا، اور ایسے لگنے لگا کہ جیسے اسلام بھی دوسرے مذہب کی طرح کھیل تماشا، تفریح اور رنگ رنگیلیاں والا مذہب ہے۔ مسلمان کہلانے والوں میں ایک نام نہاد اسلامی فرقہ جسے رافضی یا شیعہ کہا جاتا ہے، ان کے جہاں نماز روزے وغیرہ احکام شرع اور دینداری کی باتوں کو تو کوئی خاص اہمیت نہیں دی جاتی، بس محرم آنے پر رونا پیٹنا چیخنا چلانا کپڑے پھاڑنا سینے پیٹنا ہی ان کا مذہب ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو انہی کاموں کو کرنے اور سکھانے کو بھیجا تھا، اور انہی سب بیکار باتوں کا نام اسلام ہے۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو کسی غم میں گال پیٹے گریبان پھاڑے زمانہ جاہلیت کسی چیخ بخارے وہ ہم میں سے نہیں۔ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ مذہب اہل سنت والجماعت میں سے بھی بہت سے عوام کچھ رافضیوں کی اثرات اور کچھ ہندوستان کے پرانے غیر مسلم جن کے یہاں دھرم کے نام پر جوئے کھیلے جاتے ہیں، شراب پی جاتی ہے، جگہ جگہ میلے لگا کر مرد عورت کو جمع کر کے بے حیائی کی باتیں کرائی جاتی ہے، ان کی صحبتوں سے رہ کر ان کے پاس بیٹھنے اٹھنے رہنے سہنے کے نتیجے میں کھیل تماشوں اور واہیات بھرے میلوں کو ہی اسلام سمجھنے لگے، اور بعض کاغذ اور پنی کے مجسمے بنا کر ان پر چڑھانے لگے۔ اللہ اکبر۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ ایسے کام کی جس میں لوگوں کو خوب مزے اور دل لگی آئی تفریح اور چٹکارے ملے، ان کا رواج اگر کوئی ڈالے تو وہ بہت جلدی بڑھ جاتا ہے اور قوم بہت جلدی انہیں اپنا لیتی ہے، اور جب دھرم کے ٹھیکیدار ان میں ثواب بتا دیتے ہیں تو عوام انہیں اور بھی مزے لے کر کرنے لگتی ہے۔ یہ خوب رہی رنگریلیاں بھی ہو گئیں اور ثواب بھی ملا، تفریح اور دل لگی بھی ہو گئی، کھیل و تماشے بھی ہو گئے اور جنت کا کام۔ اللہ اکبر۔ قبر کا آرام بھی ہو گیا، اور مولویوں صاحب یا میاں حضور نے یہ کہہ دیا کہ سب جائز و ثواب کا کام ہے، خوب کرو، اور ہم نے بھی ایسے مولوی صاحب کو نذرانہ دے کر خوش کر دیا ہے، اور انہوں نے ہم کو تعزیے بنانے گھمانے ڈول بجانے اور میلے ٹھیلے لگانے اور ان میں جانے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ ناراض ہو یا اس کا رسول، ایسے مولویوں اور پیروں سے ہم خوش و ہم سے خوش۔ اس سب کے باوجود عوام میں ایسے لوگ بھی کافی ہیں جو غلطی کرتے ہیں لیکن اس کو غلطی نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کو حرام کو حلال بتانے والے مولویوں کی بھی ان کی نظر میں کچھ اوقات نہیں رہتی۔ ایک گاؤں کا واقعہ ہے، کوئی تعزیہ بنانے والا کاریگر نہیں مل رہا تھا، یہاں بہت سی رقم کا مطالبہ کر رہا تھا، تو وہاں کی مسجد کے امام نے کہا کہ کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تعزیہ میں بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ امام نے گاؤں والوں کو خوش کرنے کے لیے بہت عمدہ بڑھیا اور خوبصورت تعزیہ بنا کر دیا، اور پھر انہی تعزیہ داروں نے اس امام کو مسجد سے نکال دیا اور یہ کہہ کر اس کا حساب کر دیا کہ یہ کیسا مولوی ہے کہ تعزیہ بنا رہا ہے۔ مولوی تو تعزیہ داری کو منع کرتے ہیں، اور مولوی صاحب بقول شاعر یہ حال ہوا۔ کیا حال ہوا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے۔ اللہ۔ دراصل بات یہ ہے کہ سچائی میں بہت طاقت ہے، اور حق حق کی ہوتی ہے، اور حق سر چڑھ کر بولتا ہے۔ حق کی اہمیت ان کے نزدیک بھی ہوتی ہے جو حق پر نہیں ہے۔ بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے سنی مسلمان بھائی حضرت امام حسین کی محبت میں غلط فہمیوں کے شکار ہو گئے ہیں، اور مذہب کے نام پر ناجائز تفریح اور دل لگی کے کام کرنے لگے۔ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ مضمون مرتب کیا ہے۔ اس مختصر مضمون میں یہ ہم دکھائیں گے کہ آج کل محرم کے مہینے میں اسلام و سنیت کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے، اس میں اسلامی نقطۂ نظر سے سنی علماء کے فتووں کے مطابق جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، کس میں گناہ ہے اور کس میں ثواب۔ پڑھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ وہ ضد اور ہٹ درموں سے کام نہ لے، موت و قبر اور آخرت کی پیش نظر رکھیں۔ میرے عزیز اسلام بھائیوں، ہم سب کو یقیناً مرنا ہے اور خدا تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، وہاں جد و ہٹ درمی سے کام نہیں چلے گا۔ بھائیوں، آنکھ کھولو اور مرنے سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، اور پڑھو اور سمجھو اور مانو۔ سبحان اللہ۔ اب شروع سنتے ہیں کہ کیا کیا چیز جائز اور کیا کیا چیز ناجائز ہے۔ ذکر شہادت حضرت سیدنا امام حسین اور دوسرے حضرات اہل بیت کرام کا ذکر نظم میں یا نثر میں کرنا اور سننا یقیناً جائز ہے اور باعث خیر و برکت و نزول رحمت ہے، لیکن اس سلسلے میں نیچے لکھی چند باتوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلا، ذکر شہادتین میں صحیح روایت اور سچے واقعات بیان کیے جائیں۔ آج کل کچھ پیشہ ور مقرروں اور شاعروں نے عوام کو خوش کرنے اور تقریروں کو جمانے کے لیے عجیب قصے اور انوکھی نرالی حکایت گاڑی ہوئی ہے، کہانیاں اور کرامت بیان کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ عوام کو ایسی باتیں سننے میں مزہ آتا ہے۔ آج کل کے اکثر مقرروں کو اللہ اور رسول سے زیادہ عوام کو خوش کرنے کی فکر رہتی ہے۔
اللہ اکبر، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اور باظاہر سچ میں جھوٹ میں مزہ زیادہ ہے اور جلسے زیادہ تر اب مزیداریوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شہادت نام نظم یا نثر جو آج کل عوام میں رائج ہے، اکثر روایتیں باطلہ، بے سر و پا سے مملو اور اکاذب موضوع پر مشتمل ہے۔ ایسے بیان کا پڑھنا اور سننا، وہ شہادت نامہ ہو خواہ کچھ اور مجلس میلاد مبارک ہو خواہ کہیں اور، مطلقاً حرام و ناجائز ہے۔ اللہ اکبر۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 514۔ ذکر شہادت کا مقصد ان واقعات کو سن کر عبرت و نصیحت کرنا حاصل کرنا ہو اور ساتھ ہی ساتھ صالحین کے ذکر کی برکت حاصل کرنا بھی۔ رونے اور رلانے کے لیے واقعات بیان کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ اسلام میں 3 دن سے زیادہ میت کا سوگ ناجائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں، شریعت میں عورت کو شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن سوگ منانے کا حکم ہے اور اوروں کی موت کے تیسرے دن تک اجازت ہے، باقی حرام ہے، اور ہر سال سوگ کی تجدید کسی کے لیے بالکل حلال نہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ نمبر 595۔ یہ رونا اور رلانا سب رافضی اور شیعوں کے طور طریقے ہیں، کیونکہ ان کی قسمت میں یہی لکھا ہوا ہے۔ رافضی شیعہ غم مناتے ہیں اور خارجی خوشی مناتے ہیں، اور سنی واقعات کربلا کو سن کر نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہیں اور دین کی خاطر قربانیاں دینے کو سبق سیکھتے ہیں اور ان کے ذکر کی برکت اور فیض پاتے ہیں۔ ہاں، اگر ان کی مصیبتوں کو یاد کر کے غم ہو جائے یا آنسو نکل آئے تو یہ محبت کی پہچان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے غم منانا اور غم کرنا، اور ایک ہی ہوتا ہے غم ہو جانا۔ غم ماننا اور کرنا ناجائز ہے اور خود ہو جائے تو جائز ہے۔ اب آئیں جو بہت بڑا مسئلہ ہے، تعزیہ داری اور علماء اہل سنت۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے محرم کا، اس کو دھیان سے سنیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعزیہ داری سنیوں کا کام ہے اور اس سے روکنا منع کرنا وہابیوں کا، حالانکہ جب سے یہ تعزیہ داری رائج ہوئی ہے کسی بھی ذمہ دار سنی عالم نے اسے اچھا نہیں کہا ہے۔ ہندوستان میں دور وہابیت سے پہلے کے عالم و بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی عشرہ محرم میں جو تعزیہ داری ہوتی ہے، گنبد نما تعزیے اور تصویر بنائی جاتی ہے، سب ناجائز ہے۔ فتاوی عزیزیہ میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، امام اہل سنت کہہ رہتے ہیں کہ ساری دنیا میں مانا جاتا رہے۔ وہ فرماتے ہیں، جو ان کا فتویٰ ہے ساری دنیا میں مانا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں آپ کی تعزیہ داری اس طریقہ نمرزیہ کا نام ہے، قطعاً بدعت و ناجائز و حرام ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا جائز ہے اور گھمانا ناجائز۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی رد فرمایا اور بنانے سے بھی منع فرمایا۔ وہ لکھتے ہیں، مگر اس نقل میں بھی اہل بدعت سے ایک مشابہت اور تعزیہ داری کی تہمت کا خدشہ اور آئندہ اپنی اولاد اہل اعتقاد کے لیے ابتلاء بدعت کا اندیشہ ہے، لہٰذا روزہ اقدس حضور سید الشہداء کی ایسی تصویر نہ بنائیں۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 513۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا اہل سنت کا کام ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 50 جگہ ان کی کتابوں میں تعزیہ داری کو ناجائز و حرام اور گناہ لکھا ہے، بلکہ پوری ایک کتاب ہی اس بارے میں لکھی ہے جس کا نام ہے افادہ فی تعزیۃ الہند و بیان شہادہ۔ مفتی اعظم ہند مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تعزیہ داری شرعاً ناجائز ہے۔ فتاوی مصطفیہ صفحہ 534 پہ صدر و شریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی تعزیہ داری اور اس کے ساتھ جگہ جگہ جو خلاف شرع حرکت و بدعت رائج ہے ان کا ذکر کر کے لکھتے ہیں، یہ سب محض خرافات ہیں۔ ان سب سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خوش نہیں ہیں۔ چند لائنوں کے بعد لکھتے ہیں، یہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت تھا اور تم نے اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ بہار شریعت میں حصہ 16 صفحہ 248 فرماتے ہیں، اب چونکہ تعزیہ داری بہت سی خلاف شرع باتوں پر مشتمل ہے، لہٰذا ایسی صحیح نقل بھی نہیں بنانی چاہیے۔ حضرت مولانا حشمت علی خان بریلوی فرماتے ہیں، تعزیہ بنانا، انہیں بازے تاشے کے ساتھ دھوم دھام سے اٹھانا، ان کی زیارت کرنا، ان کا ادب و تعظیم کرنا، انہیں سلام کرنا، انہیں چومنا، ان کے آگے جھکنا اور آنکھوں سے لگانا، بچوں کو ہرے کپڑے پہنانا، ہر گھر بھیک منگوانا، کربلا جانا وغیرہ شرعاً ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فقیہ ملت مفتی جلال الدین صاحب امجدی فرماتے ہیں، ہندوستان میں جس طرح کے عام طور پر تعزیہ داری رائج ہے وہ بے شک حرام و ناجائز بدعت سیئہ ہے، بری بدعت ہے۔ بچوں کو فقیر بنانا
کئی حضرات امام حسین کے نام پر بچوں کو فقیر بنایا جاتا ہے اور اس کے گلے میں جھولی ڈال کر گھر گھر اس کے بھیک منگواتے ہیں، یہ بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں ہی فقیر بن کر بنا ضرورت و مجبوری بھیک مانگنا حرام ہے۔ بہت سی حدیثیں اسے معنی پر ناطق اور ایسے کو دینا بھی حرام ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 24 صفحہ 494۔ اس کے بجائے اپنے بچوں کو حضرت امام پاک اور ان کے گھرانے کے بچوں کی سیرت چال چلن سکھائے اور ان کے رنگ میں رنگیں، ان کی طرح زندگی گزارنے کا حوصلہ بتائیں، دیندار بنائیں، تو یہ خالص پیغام ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ کا ایک فتویٰ پڑھ لیتے ہیں جو تعزیے کے بارے میں ہی ہے۔ اگر محرم کے مہینے سالگرہ آئے تو تحفہ لینے فرمانے اگر محرم کے مہینے میں سالگرہ آ جائے تو تحفہ لینے میں اور دینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سالگرہ جبکہ عیسائیوں کے طور پر ان سے مشابہت کے طور پر نہ ہو اور شکر ولادت کے طور پر جائز طور پر شرعی حدود کے دائرے میں منائے جائے تو جس مہینے میں ہو جائز ہے۔ اب تعزیہ کے بارے میں حضور تاج الشریعہ سے سوال ہوا، تعزیہ کا شرعی حکم کیا ہے؟ ایک مقرری صاحب کا بیان ہے کہ تعزیہ آج سنیوں کی علامت ہے اور جس عمل سے بد مذہبوں کو تکلیف ہو ایسا کام کرنا چاہیے، اور انہیں یہ بھی کہا کہ حضور مفتی اعظم اور مولانا حشمت علی خان ممبئی میں کہیں سونے یا چاندی کے تعزیے کی زیارت کو جاتے تھے، رہنمائی فرمائے۔ جواب، مروضہ تعزیہ داری جس میں ڈھول تاشے بازے اور گلی کوچوں میں ماتم وغیرہ کا بازار گرم ہوتا ہے، ابرک پنی وغیرہ سے یہ بہت بیش قیمتی ساز و سامان سے خیالی شکل امام حسین کے روزے کی بنائی جاتی ہے اور اس تارشدہ خیالی شکل کو امام حسین کا روزہ سمجھا جاتا ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ چند وجہ سے ناجائز و حرام ہے۔ ڈھول تاشے بازے شرعاً حرام ہے اور وہ ابرک پنی سے جو ترشیدہ خیال روزے کی شکل بنائی جاتی ہے اس کا دست بست بدست گست کیا جاتا ہے، یہ بھی ناجائز و حرام ہے، اور اس کو جا کر کے دفن کر دیتے ہیں، یہ مال کا ضیاع کرنا ہے اور اسراف ہے۔ ان سب چیزوں کی بنا پر اعلیٰ حضرت نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ مروضہ تعزیہ داری ناجائز و حرام ہے، البتہ اگر صحیح کربلائی معلیٰ کا نقشہ امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کر گھر میں رکھیں ادب کے ساتھ تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کعبہ معظمہ اور مدینہ طیبہ کی تصویر لوگ اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند اور دیگر بزرگ جس کی زیارت کے لیے جاتے تھے میں نے ممبئی میں گگاری محلے میں اسے تعزیے کو دیکھا ہے، وہ صحیح طور پر کربلائی معلیٰ کا صحیح نقشہ سنیوں نے بنایا ہے اور وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں، شرعی طور پر وہاں پر ڈھول تاشے وغیرہ کا ماتم وغیرہ کا ارتکاب نہیں ہوتا ہے اور اس تعزیے کو گھمایا نہیں جاتا بلکہ ادب سے رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے جانا کہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، فتاوی رضویہ سے بھی جانا اور حضور تاج الشریعہ کے فتاوی سے بھی جانا، تو انشاءاللہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس پہ عمل کریں اور بدعت اور خرافات سے بچیں۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔